آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں، ہمارے مہمان ہیں عزیر انور بھٹا صاحب۔ عزیر انور بھٹا صاحب کا کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے، ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے۔ اور کچھ سوالات ہیں جو یوتھ کے تھے، جو وہ ہم سے پوچھتے تھے، تو ہمیں اس شعبے کا آدمی ملا جن کا کنٹریبیوشن ہے، کام ہے، ان کا اپنا کاروبار ہے، ان کا اپنا سیٹ اپ ہے، وہ ایک ٹیم کو چلا رہے ہیں، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ دوسروں کو لیڈر بننے میں بھی گرو کر رہے ہیں، وہ خود کامیاب ہوئے ہیں اور اب وہ دوسروں کا ہاتھ تھام رہے ہیں اس کامیابی کے اندر۔ سب سے پہلے ان کا تعارف میں یوں کرواؤں گا کہ یہ ملازمت کرتے تھے، یہ کسی پر ڈیپینڈنٹ تھے، یہ سیلری لیتے تھے اور ان کے ماتحت کام کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ سیلری ختم ہو جاتی تھی۔ ایک سیلری لینے والا انسان بمشکل اپنا گزارا کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کاروبار میں آئے، انہوں نے انیشیٹو لیا، وہ ہم انہی سے پوچھیں گے اس انیشیٹو کی طاقت کہاں سے آئی، وہ کریج کہاں سے آئی، آئیڈیا کہاں سے آیا، ان کو قدم اٹھوایا کس چیز نے، کیا پیچھے موٹیویشنل فیکٹرز تھے، اس کے بعد یہ کام میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، اور کاروبار کی، اپنے سیٹ اپ کی، اپنی آرگنائزیشن کی سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک سیٹ اپ والا آدمی، ایک کاروبار والا آدمی دوسروں کو نوکری دے دیتا ہے، دوسروں کو کام سکھاتا ہے، کام دیتا ہے، وہ بے روزگاری میں اضافہ نہیں کرتا، وہ سی وی بنا کے پھرتا نہیں ہے، وہ ایک نئی جاب کی تلاش میں نہیں نکل پڑتا، وہ صرف بغیر بے دلی کے ساتھ کام نہیں کرتا رہتا، وہ دوسرے بندے کو بھی کام دیتا ہے۔ آج ان کے پاس سیٹ اپ ہے، ان کے پاس 30 سے زائد لوگ ان کے پلازا میں، ان کی ورک پلیس پہ، ان کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں۔ ان 30 لوگوں کو ایک آدمی کے آئیڈیا کی وجہ سے جاب ملی، ان 30 لوگوں کو ایک آدمی کے ایفرٹ کی وجہ سے جاب ملی۔ اسی طرح اگر 30 آدمی اپنا کام شروع کریں گے، اپنا سیٹ اپ بنائیں گے، وہ چاہے آن لائن ہو، چاہے ورک پلیس ہو، یا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی بڑی کامیابی انسان اکیلے میں نہیں حاصل کر سکتا، اس کے لیے ٹیم چاہیے ہوتی ہے، اس کے ساتھ پی آر چاہیے ہوتی ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ان سے سوال کریں گے۔ انہوں نے اپنا عدنان گارمنٹ سٹارٹ کیا، جہاں پہ کرتی، ٹراؤزر، بہت سارے اور گارمنٹس کے آرٹیکلز یہ سیل کرتے ہیں۔ بات یہ اہم نہیں ہے آپ کچھ بھی سیل کریں، بات یہ اہم ہے کیا آپ اس سیل کے بعد سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوشن دیتے ہیں، آپ لوگوں کو کتنی اپرچونٹیز دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا، وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو روزگار ملا، بہت سارے لوگوں کو اپرچونٹی ملی۔ عزیر انور بھٹا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کا عدنان گارمنٹس ہے، ان کا اپنا چینل ہے، اور چینل کا نام ہے کاروباری سوچ۔ یہ اس کے ذریعے شعور پھیلاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پیسہ کماتے ہیں، انہیں پیسہ لگانا نہیں آتا، ان کو انویسٹمنٹ نہیں کرنا آتی، ان کے خیال میں کامیابی اور ترقی کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو کاروبار ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کاروبار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سارے آئیڈیاز شیئر کیے، جہاں 30,000 سے، 50,000 سے، 1 لاکھ سے، 10 لاکھ سے، 5 لاکھ سے آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ باقی بات آپ کی نیت کی ہے، آپ کی ولنگنس کی ہے۔ آئیں ان سے پوچھتے ہیں سب سے پہلی بات کہ انہوں نے یہ انیشیٹو کیسے لیا، اور اس انیشیٹو لینے میں رکاوٹیں کیا آتی ہیں، ہم ان پہ قابو کیسے پا سکتے ہیں، ہم ان کے راستے پہ چل کے اپنا کام کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ جی سر۔ جی السلام علیکم۔ جی سب سے پہلے تو، اور بات جہاں تک سر سوئچ کرنے کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ملازمت سے کاروبار کے اوپر ہو، ٹھیک ہے، سوئچ کرنے کی وہ یہ کہ جی آپ کہاں آ کے سیٹل کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اس معاشرے کے ساتھ۔ میں نے سر، ہمارا معاشرہ بہت معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انسانیت کے بیس پر کسی کو پریورٹی ملتی ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے بہت معزز لوگوں کو، جنہوں نے شاید ہماری نیشن کو بہت اچھے سے سرو کیا ہے، لیکن جسٹ بیکاز ان کو اونچا بولنا نہیں آتا، جسٹ بیکاز وہ قیمتی کپڑے نہیں پہنتے، جسٹ بیکاز وہ قیمتی گاڑی سے نہیں اترے، لائن کے اندر لگ کر ان کی موت واقع ہو سکتی ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس باری نہیں آتی۔ بہت معذرت کے ساتھ سر، میں بہت میٹیریلسٹک ہوں اس حوالے سے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ سر جی، سڑک پر بیٹھ کر رونے سے بہتر ہے آپ لیموزین میں یا بڑی مہنگی گاڑی میں بیٹھ کے رو لیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، آپ کے عزیز لوگ، سر دیکھیں، میں ایک دفعہ کسی کو سمجھا رہا تھا کہ جی دولت کی سب سے بڑی قدر، ٹھیک ہے، کسی کی والدہ ڈیتھ بیڈ پر تھیں، اس کے بعد پیسے نہیں تھے۔ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے ڈیپ ڈاؤن، لیکن کوئی نہیں چاہتا کہ وہ یہ سوچے ایک لمحے کے لیے کہ اس کی ماں سے جدا ہونے والی ہے۔ اس کے لیے جو سر 50,000 روپیہ اس ٹائم پوری دنیا کی برابر چیز تھی نا، جو اس کو کہیں سے نہیں مل سکتی تھی، وہ میں نے سر، اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا، کسی ٹائم میں یہ 50,000 میرے لیے بھی کروڑوں تھا۔
آج جب ایک آیا تو میں نے جب اس کو دیا نا تو میں نے اس کو ایک بات بولی کہ جی کم از کم تمہیں زندگی کے اندر یہ ریگریٹ نہیں رہنا چاہیے کہ میرے پاس پیسہ ہوتا میں ماں بچا لیتا. تو سر یہ کسی بھی جگہ کے اوپر کرتے ہیں. آپ کا بچہ ہے, کسی کے بچے کو دیکھ کر اگر وہ کھلونے کو دیکھ کے حسرت بھری, سر آپ باپ ہوتے ہوئے اپنے اندر مر جاتے ہیں. سر اخلاقاً طور پہ ہر لحاظ سے دیکھ لینا ہمارے معاشرے نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم امیر بن جائیں. اگر ہم امیر بننے کی طرف نہیں جا رہے تو معذرت کے ساتھ ہم اپنے ساتھ نہیں اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں تو بیٹھ کے کوئی غریب آدمی سوچتا ہوگا نا کہ یار یہ جب اتنی کروڑ روپے کی گاڑی پر سے گیا ہے, اس کا دادا بھی اسی علاقے میں رہتا تھا, میرا دادا بھی اسی علاقے میں رہتا تھا, اس نے ایک اسمارٹ چوائس کی ہے, یہ کہاں سے کہاں چلا گیا, میں کہاں سے کہاں چلا گیا. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کروڑ روپے کی گاڑی ہمیشہ حرام کے پیسے سے آتی ہے. سر جھوٹ ہے. کروڑ کی گاڑی ایک مہینے کے اندر بھی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ول کے ساتھ اور آپ کی نیت کے ساتھ. جیک لگتے ہیں سر, میں بزنس مین ہوں, میں اوور نائٹ لاکھوں روپیہ کما لیتا ہوں, اس کے بعد 3 دن میں شاپ پر بھی نہیں جاتا, مجھے نہیں دکھ ہوتا. سر یہ ہے کاروبار, یہ ہے فریڈم. مجھے کوئی بلانے والا نہیں ہے کہ آج آپ آئے کیوں نہیں. ہاں جب میں جاتا ہوں مجھے پتہ ہے میں زیادہ پیسہ کما رہا ہوتا ہوں. ظاہر صاحب میں 2 باتیں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بات صرف امیر ہونے کی نہیں ہے, لوگوں کی بیسک ضروریات نہیں پوری ہو رہی. وہ بے روزگار ہیں اور وہ کام یا کاروبار کی طرف سٹیپ نہیں اٹھا پاتے, یعنی وہ ان میں کریج ہی نہیں ہے یا شاید وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے. تو اس میں ایک تو آپ کا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ کا چینل ہے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ مزید اس طرح کا سیٹ اپ ہو جہاں پہ نیا بندہ آئے اور وہ کاروباری سوچ, میتھڈالوجی, یہ ساری چیزیں لے کے بھی آگے. میں اس کو سر ایکسٹینڈ کر رہا ہوں, یہ میری ایک کنٹریبیوشن ہے اس نیت کو دیکھتے ہوئے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ سر اللہ تعالیٰ آپ کو تعلیم اگر علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں ایک حد تک وہ آپ کی ذات کے لیے بہت ہے. اس کے اوپر والا جو ہے نا وہ آپ کو معلم بن کر پہنچانا پڑتا ہے, یہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے. آپ کے پاس دولت اللہ نے اتنی دی ہے کہ آپ اچھا کھا کے, اچھا پہن کے, اچھی جگہ کے اوپر رہتے ہو, اچھی سواری رکھتے ہو, اس کے بعد جو ہرس ہے سر پیٹ اتنا ہی رہنا, کھانا اتنا ہی ہے. میں نے ایک چیز سوچی اور میں نے ایکسپیریمنٹ کیا سر دنیا میں نے ابھی تک جتنا لذیذ ترین کھانا کھایا ہے سر بھوک مٹنے کے بعد, وہ کھانا کھانے کے بعد وہ اتنا بد ذائقہ ہو جاتا ہے جتنا سستا کھانا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نہیں. تو سر جب اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ کی کیپیسٹی اتنی ہے, دولت جمع کر کے آپ نے کیا کر لینا سر جی آگے ذریعے بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا دسترخوان مزید وسیع کرے. اللہ تعالیٰ کی ایک خاصیت ہے, بہت سی خاصیتوں میں سے وہ یہ کہ جی اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ مطلب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. سر بہت اچھا لگتا ہے جب آپ یہ سنتے ہیں, جب آپ یہ کرتے ہیں, اور جب کوئی انسان آپ کے پاس 1000 کی حاجت لے کر آتا ہے کہ شاید یہ میری اپروو ہوگی یا نہیں, اور آپ بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی سوچ سے بھی پہلے اوکے کر کے اس کو دے دیتے ہیں. لیکن سر اپاہج بنانے میں اور مدد کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے, جیسے آپ نے جسٹ ڈسکس کیا کہ سر جی آپ شعور رکھتے ہیں. اور میں بتاؤں سر میری گرومنگ کے اندر, میرا یہ اسٹریٹ اسمارٹ پرسن ہونے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ میرے گھر کے ماحول کا ہے. کون سا گھر ہے دنیا کے اندر یا پاکستان میں جس کے ڈرائنگ روم میں بات نہیں ہوتی کہ زندگی کاروباری آدمی کی ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی آدھے لوگ بھی وہ نہیں ہیں کہ جو اپنے بچے کو ٹرین بھی کریں. پھر ہم ٹرین کرتے ہیں کہ جی اچھا پڑھنا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, سرکاری ڈاکٹر بن کے 70,000 روپے تنخواہ ہے. میرے والد صاحب نے بٹھا لیا, انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب نے 2-2.5 کروڑ روپے کا نقصان کرنے کے بعد ایک نوکری کی, اور وہ یقین کیجیے 6 ڈیجٹ سیلری لینے کے بعد بھی کہتے تھے, یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں سی پیک کے اندر میرے ابو ملازم تھے, ڈپٹی پروجیکٹ مینیجر, 6 ڈیجٹ سیلری لینے کے بعد اور پراڈو جیسی لگژریز کے بعد بھی وہ کہتے تھے انشاءاللہ کرنا کاروبار ہی ہے. دھوکہ کھایا, جاب پر آئے, پھر کیا کاروبار ہے. سر یہ بھی ایک چیز نوٹ کیجیے گا, اگر میری سیلری 60,000 ہے نا اور مجھے کک کر دیا گیا, فائر کر دیا گیا, تو سر میں 40 کے اوپر کمپرومائز کر لوں گا, میں 20 پہ کر لوں گا, میں 30 پہ کر لوں گا, میں غریب آدمی بن کر زندگی گزار کے مر جاؤں گا. کاروباری آدمی اپنا اربوں روپے ڈبوئے گا, پھر جیسے پیسے اکٹھے ہوں گے پھر وہاں جا کے بیٹھ جائے گا. میں ایک بات بتا رہا تھا, ایک ایسے آپ کی طرح کے بھائی تھے میرے ساتھ, کہ سر پتہ نہیں کیوں لگتا ہے, اللہ نہ کرے کبھی دوبارہ فیس کرنا پڑے, لیکن خدا نہ خواستہ دوبارہ وہ حالات بھی آئے نا سر, اب یہاں تک آنا ممکن کوئی مشکل کام نہیں ہے, اب آ گیا ہوا ہے. اب تو سر دل کے اندر ایک ہی بات ہے, کچھ چیز بھی امپاسبل نہیں ہوتی انٹل انلیس کہ آپ اس کے لیے سر ڈو اور ڈائی والا فارمولا نہ لگا لیں. ٹھیک ہے, باقی جو رہ گئی بات ہے جی ڈرائنگ روم کے اندر بات کرنا بہت آسان ہے, بچوں کی تربیت کی جانی چاہیے کہ بچے, ایک چیز ہے تجارت ہے, ہمارا مذہب کہتا ہے 9 حصے اس کے اندر ہے, اس سے بڑی گارنٹی کیا چاہیے. آج آگے جتنی مرضی ٹریننگ کر لو, بات یہی ختم ہوتی ہے کہ بھائی گھر سے تو نکلو. ایک بہت کامن سا لطیفہ ہے کہ جی ملنا ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے, رزق وہی ہے جو لکھا گیا ہے, اور اگلے بندے نے بھی باز نہیں آنا. میری طرح کے ڈیٹ بندے نے بار بار یہ کہنا ہے کہ بھائی تو کیا گھر پہ بیٹھے رہیں, نہیں ہیلا کرنا پڑے گا, تو پھر کرو.
آپ کرو, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خزانے رکھے ہوئے ہیں, لیکن آپ ایکسپلور نہیں کرنا چاہ رہے تو معذرت کے ساتھ آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے. اگر آپ نے اپنے بچے کا ذہن بنا لیا کہ پولیس میں لگنا ہے, چاہے وہاں پہ سپاہی لگ جاؤ, گارڈ لگ جاؤ, وہ بری چیزیں نہیں ہیں, لیکن بات یہ ہے آپ اپنا کیلیبر تو پہلے جج کر لیں. آپ دیکھ تو لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا, کتنا پوٹینشیل ہے, خدا داد صلاحیتیں کتنی. رات کو بالکل رات کو تقریباً کافی لیٹ نائٹ مجھے وقت ملا اپنے ایک پرانے اسٹوڈنٹ کو رپلائی کرنے کا. اس نے ایک بات پوچھی, اس نے کہا سر مجھے سی اے کا شوق ہے, مجھے اے سی اے کا شوق ہے, اور اس کو میں 9th کلاس میں چھوڑ کے آیا تھا, ماشاء اللہ اس نے 2nd ایئر کر لیا ہے. تو وہ کہتے جی سر مجھے کرنا چاہیے, میں نے سوچا آپ سے مشورہ کر لوں. میں نے کہا, میں نے ایک ہی بات پوچھی, بیٹا پیرنٹس آپ کے افورڈ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. آپ پڑھنا چاہتے ہو, یہ بھی ڈگری اسپیسیفکلی؟ اس نے کہا سر مجھے بہت شوق ہے. میں کہا بچے پھر دوسری چوائس ہی کوئی نہیں. پھر میں ہر کسی کو تو نہیں نا میں کہہ رہا تھا چھوڑ دو سب کچھ, آ جاؤ کاروبار کریں, ایسے نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے, سچی یہ بڑی ضروری ہے. اور بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں آج مطلب انٹرپرنور ہوں, میں کاروبار کرتا ہوں تو میں ہر ٹیچر کو, ہر معلم کو, ہر طالب علم کو کہوں کہ یہ سب غلط کریں, ٹائم ویسٹ کریں. نہیں, سب صحیح کر رہے ہیں. مجھے یہ جو بولنا آیا نا, میں اپنی مارکیٹ کے اندر موجود سینکڑوں لوگوں سے زیادہ اچھا بول لیتا ہوں, کیونکہ میں تعلیم یافتہ ہوں, کیونکہ میرے والدین نے سوچا ٹیچر رہے ہیں سر. وہ میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں نا کہ جی وہ غلط ٹائم تھا, نہیں, وہ میری ٹریننگ تھی, میں نے اس کو یوز کیا یہاں پر. اور اس ٹائم بھی بزرگوں کا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں سر پلیز کبھی بھی نیگیٹو کمپوننٹ نہیں بنا کریں کسی بھی جگہ کے اوپر.